الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت معزز و محترم احباب گرامی قدر، آج رجب المرجب کی 13 تاریخ ہے، یوم الجمعہ۔ حسن اتفاق ہے کہ واقعہ اصحاب فیل کے 30ویں سال 13 رجب المرجب کو جمعہ کے دن حضرت علی المرتضیٰ کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ یعنی دن بھی یہی تھا اور تاریخ بھی یہی تھی۔ واقعہ فیل کو 30 برس بیت چکے تھے۔ اس وقت یہ سن جو آج کل رائج ہے سن ہجری، یہ نہیں تھا۔ 1442 ہے سن ہجری۔ یہ سن ہجری حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے شروع کیا تھا صحابہ کرام کے مشورہ کے ساتھ۔ یعنی کسی سال کو دیکھنا یہ کب واقعہ پیش آیا تھا، کتنے سال بیت چکے ہیں۔ پہلے ایک سن رائج تھا خطہ عرب میں، حجاز مقدس میں بہت کم تھا، وہ سن میلادی تھا، یعنی حضرت عیسیٰ کی ولادت کے سال سے، جس کو ہم سن عیسوی کہتے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں بکرمی تھا جو ہندوؤں والا ہے، وہ سن تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے دن گنے جاتے تھے، یہ کون کتنے سال ہو گئے حضرت عیسیٰ کی ولادت باسعادت کو۔ اب سن عیسوی کتنا بلا بتائیے؟ 2021 2021 سال کس بات کو ہوئے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کی ولادت کو۔ کیونکہ حجاز مقدس میں یہ رائج نہیں تھا، یورپ کے علاقوں میں رائج تھا، اس لیے حجاز مقدس والے کسی اہم واقعہ کے، ایسا واقعہ جو پوری دنیا میں شہرت یافتہ ہوتا تھا، اس واقعہ کو اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے تاریخ کا تعین کرتے تھے۔ آپ نے وہ حضرات جنہوں نے الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ تاریخ کا کو مطالعہ کیا ہے، انہوں نے تاریخ کا مطالعہ کرنے والے حضرات نے، انہوں نے پڑھا ہوگا 10 یا 1000 یا 2000 کاف میم یہ واقعہ پیش آیا۔ لکھا ہوتا ہے کہ 500 کاف میم یا 1000 کاف میم۔ کاف میم سے مراد کیا ہوتا ہے؟ قبل مسیح، حضرت عیسیٰ کی ولادت سے اتنا عرصہ پہلے یہ واقعہ پیش آیا، اس کو کاف میم کس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد سن میلادی شروع ہو گیا، حضرت عیسیٰ کی ولادت کا سال۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ تھا۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کے بعد سیدنا صدیق اکبر کا دور وسعود گزر چکا تھا، تقریباً 2.5 برس۔ اب حضرت سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ تھا۔ آپ کی خدمت میں ایک روکہ پیش کیا گیا جس پر تاریخ لکھی تھی شعبان وغیرہ، لیکن ساتھ یہ نہیں تھا یہ کس سال کا ہے، اس سال ہے، اس سے پچھلے سال کا، اس سے پچھلے سال کا۔ تو آپ نے صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ جو اہم ترین واقعہ ہو، اس کو پیش نظر رکھ کر سال کا تعین کرنا چاہیے۔ سن کا معنی سال ہی ہوتا ہے، سال کا تعین کرنا چاہیے۔ چنانچہ یہ خیال کیا گیا کہ حضور کی ولادت کے سال سے ہم ابتدا کر لیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام چونکہ باہم مشورہ کر رہے تھے، اس تجویز کو رد کر دیا گیا کہ میلادی یعنی ولادت کا سن تو پہلے سے شروع حضرت عیسیٰ کا، اس پہ گڑبڑ ہو جائے گا، کیوں نہ ہو کہ حضور کی ہجرت سے شروع کر لیتے ہیں۔ چنانچہ فاروق اعظم کے زمانہ میں سن ہجری کا آغاز کر دیا گیا اور آج تک سن ہجری ہے۔ اس سے پہلے کو اہم واقعہ، اور یہ واقعہ جو صحابہ فیل کا واقعہ ہے اتنا اہم تھا
کہ پوری دنیا میں اس کی شہرت ہو گئی تھی، کیونکہ واقعہ بہت ہی تعجب خیز تھا کہ عام طور پر آج ہاتھی سے بڑا کوئی چوپایا نظر نہیں آتا، عام طور پر آج ہاتھی سے بڑا چوپایا نظر نہیں آتا، اور اس ہاتھی جیسے بڑے چوپائے کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا تھا۔ یاد رکھیے ابابیل پرندے کا نام نہیں ہے، ابابیل کا معنی ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے پرندوں کی ٹکری، یعنی ایک گروہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کا، جس طرح بعض اوقات آپ شام کے وقت چڑیوں کو اڑتا ہوا دیکھتے ہیں کہ گروہ کی شکل میں اڑتی ہیں، عربی میں ان کو ابابیل ہی کہا جاتا ہے۔ ہم نے ابابیل ایک جانور کا نام رکھ لیا ہے، ابابیل کسی جانور کا نام نہیں بلکہ صفت ہے چھوٹے چھوٹے پرندوں کا ایک گروہ، اس کو عربی میں ابابیل کہتے ہیں، جس طرح آپ کہتے ہیں چڑیوں کا گروہ، پرندوں کا گروہ۔ تو چھوٹے چھوٹے پرندوں نے ہلاک بھی کن سے کیا؟ پتھر کتنے بڑے تھے؟ ہاتھی کو چلانے کے لیے شاید آپ نے کبھی دیکھو آنکسن ہوتا ہے، ایک لمبا سارا سوا سیدھا اور مڑا ہوا، کیونکہ ہاتھی کو معمولی سی چھڑی کوئی احساس نہیں دلاتی، وہ سوا مارتے ہیں ہاتھی کو دائیں بائیں کرنے کے لیے۔ وہ جانور کہ جس کو معمولی چھڑی بھی کچھ نہیں کہتی، اس جانور کو ہلاک کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے مسور کے دانے کے برابر پتھر اللہ نے بھیجے تھے، اور ان پتھروں نے ان ابابیلوں کے ہاتھوں گرنے والے، چونچ اور پنجوں سے گرنے والے ان چھوٹے چھوٹے پتھروں نے، جن کا سائز مسور کے دانے کے برابر، مسر جسے آپ کہتے ہیں ثابت مسر، وہ دانے کے برابر تھا، جب وہ پہاڑ ان ہاتھیوں پہ گرتے تھے تو اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے کعصف معقول، ان کو یوں اس کے پڑکھچے اڑا دیتے تھے جس طرح کھائی ہوئی لید ہوتی ہے، بوسا ہوتا ہے، جس طرح جانور بھوسا کھا کے جگالی کرتا، گوبر ہوتا ہے نا، لید ہوتی ہے، اس طرح ہاتھیوں کا حال کر دیا تھا، چورا چورا کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ واقعہ ایسا حیرت انگیز تھا کہ پوری دنیا میں اس کی شہرت ہو گئی۔ تو اب کوئی بھی اہم کام ہوتا تو کہتے جی کب یہ واقعہ پیش آیا؟ جو صحاب فیل کے سال، کتنے دن پہلے، اتنے دن پہلے یا بعد میں؟ یاد رکھیے میرے کریم آقا کی ولادت باسعادت واقع فیل کے 52 دن بعد ہوئی تھی، 52 دن بعد۔ میرے کریم آقا رسول عربی اس واقعہ کے 52 دن بعد پیدا ہوئے تھے۔ اب آپ پڑھیں گے نا تفسیر کی کتاب میں کہ حضور کی ولادت باسعادت لکھا ہوگا کہ واقع فیل کے 52 دن بعد، اور حضرت علی کی ولادت باسعادت مشہور روایات کے مطابق واقع فیل کے 30ویں سال بعد جمعے کے دن 13 رجب المرجب کو، گویا دن بھی آج کا تھا، تاریخ بھی آج کی تھی، حسن اتفاق ہے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس وقت میرے کریم آقا کی عمر مبارکہ بھلا کتنی تھی؟ ہاں کتنا آسان سوال ہے، کتنی تھی؟ میرے کریم آقا 30 برس کے تھے۔ بعض روایات میں ایمان لاتے وقت سیدنا علی، جب میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت حضرت علی مرزا کی عمر میں اختلاف ہے، بعض نے 10 سال کہا ہے اور بعض نے 8 برس کہا ہے، بعض نے اس کے درمیان کہا۔ اگر یہ روایت صحیح ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، پھر حضرت علی مرزا کے ایمان، یعنی جب میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت حضرت علی کی عمر بنتی ہے 10 سال، کیونکہ 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ لیکن اگر یہ روایت صحیح نہیں ہے بلکہ دوسری روایت صحیح ہے، تو پھر حضرت علی کی ولادت ہوتی ہے سن اصحاب فیل کے 32ویں سال۔ اس دوران حضرت علی کی ولادت باسعادت ہے، یوم ولادت آج ہی کا دن ہے اور تاریخ بھی آج ہی کی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رسول رحمت کی چچی محترمہ ہیں، اور میرے نبی کے ساتھ ان کا کس انداز سے تعلق تھا؟ آپ کے علم میں ہے کہ میرے کریم آقا رسول عربی کے دنیا میں جہان رنگوبو میں تشریف لانے سے قبل آپ کے والد ذی وقار سیدنا عبداللہ دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے۔ ولادت باسعادت کا 6واں برس تھا جب سیدہ آمنہ خاتون سلام اللہ تعالیٰ علیہ مقام ابواب ہے مدینہ طیبہ سے واپس آتے ہوئے راہ یہ ملک عدم ہو گئی تھی۔ اب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت آپ کے دادا محترم حضرت سیدنا عبد المطلب فرماتے تھے۔ 2 سال تک آپ ان کے زیر کفالت رہیں، 8 برس کی عمر تھی کہ دادا محترم بھی انتقال فرما گئے۔ اب حضور کی کفالت حضور کے سگے چچا حضرت عبداللہ کے سگے بھائی حضرت عمران، جن کی کنیت ابو طالب ہے، انہوں نے اپنے زیر کفالت نبی کو لے لیا۔ اس جگہ میں ایک احساس دلا دوں، آپ یہ جانتے ہیں، بہت اچھی طرح آپ جانتے ہیں کہ آپ کے گھر میں جو آپ کا بیٹا بیٹی
سب سے زیادہ آپ سے پیار اور وفا کرنے والا ہو وہ سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کاروبار میں بحیثیت باس ہیں، وہاں آپ سربراہ ہیں، تو جو ملازم سارے ملازموں میں زیادہ وفا شعار ہو، عقل مند و دانا ہو، اپنے کام سے کام غرض رکھتا ہو، وہ آپ کو زیادہ محبوب نظر آئے گا۔ میرے کریم آقا کی تربیت تو خود رب کائنات نے فرمائی، حضور سے زیادہ کامل و اکمل انسان اللہ نے پیدا ہی نہیں فرمایا۔ یہ تو سراپا رحمت اللہ عالمین تھے، ان کے کردار پر انگلی رکھنے والا چاند پر تھوکنے کی کوشش کرتا ہے۔ کس کی جرأت ہے میرے نبی کے کردار پر انگلی رکھیں؟ میرے نبی کا اپنے گھر والوں سے جو سلوک تھا، جو پیار تھا، ہر کوئی میرے نبی سے پیار کرتا تھا۔ تو پھر چچا محترم تو پیار کرتے ہی تھے، آپ کی چچی بھی پیار کرتی تھی، اور یوں کہیے کہ جس کو ٹوٹ کر پیار کرنا کہتے ہیں، اس طرح وہ پیار کیا کرتے تھے۔ میرے نبی حضرت سیدہ فاطمہ کو، جو حضرت سیدنا علی مرزا کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد، یہ بنو ہاشم سے ہیں، ان کو میرے نبی امی بعد امی فرمایا کرتے تھے کہ میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہے۔ کیونکہ حضور علیہ السلام بہت زیادہ پیار فرماتے تھے سارے اہل خانہ کے ساتھ۔ جس طرح بعض گھروں میں یہ طریقہ کار اور رواج ہے، اور بہت اچھا رواج ہے، میرے نبی کی سنت کے مطابق ہے کہ سارے گھر والے اکٹھے بیٹھ کر ایک وقت میں کھانا کھاتے ہیں۔ میرے کریم آقا رسول اللہ نے فرمایا اس طرح کرنے سے اللہ تعالیٰ خیر و برکت میں اضافہ فرماتا ہے۔ اسلام اتحاد، اتفاق اور جماعت کا مذہب ہے۔ جس طرح تنہا نماز پڑھنے والے کو ایک نماز کا ثواب، با جماعت پڑھنے والے کو 25 سے لے کے 500 نمازوں کا ثواب دے دیا جاتا ہے کہ با جماعت پڑھیے۔ اسی طرح کسی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ ہم کھانا کھاتے ہیں برکت نہیں، تو فرمایا تنہا کھاتے ہوگے؟ جی تنہا۔ فرمایا اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا کرو، اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آج بھی اگر ایسے کیا جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ جب ہم کھانا کھاتے تھے تو حضور کا انتظار کیا کرتے تھے دسترخوان پر، جب تک وہ تشریف نہ لاتے ہم کھانے کی ابتدا نہیں کیا کرتے تھے۔ اس کے بظاہر 2 سبب ہیں۔ ایک سبب تو یہ تھا کہ حضور سارے اہل خانہ میں بڑے محبوب تھے، بڑے پیارے تھے، حضور کا انتظار کیا جاتا تھا۔ اور دوسرا سبب خود ابو طالب بیان کرتے ہیں، بڑا سبب یہ تھا کہ جس دن یا جس وقت یا جس لمحہ حضور سید کون و مقام صادق و امی کے نام سے مشہور تھے، جب وہ صادق و امی دسترخوان پر ہوتے، ہم سارے کھانا کھاتے، پیٹ بھر جاتے، لیکن کھانا اتنے کا اتنا وہیں موجود ہوتا۔ اگر ان کے بغیر کھانا کھاتے تو کھانا ختم ہو جاتا، ہم بھوکے اٹھتے، اس لیے ہر کوئی انتظار کرتا تو وہ آئیں گے تو برکت آئے گی۔ اکٹھے کھانا کھاتے تھے، بہت زیادہ محبت تھی۔ حضور ان کو ماں فرمایا کرتے تھے، اور جب ان کی ریلتے مبارکہ ہوئی فاطمہ بنت اسد کی، تو میرے کریم آقا رسول عربی نے ان کو اپنا کرتا پہنایا تھا۔ لباس جو جنازے کے بعد جو کفن پہنایا جاتا ہے، حضور نے اپنا کرتا عطا فرمایا تھا۔ یہ ایمان لائی تھی میرے نبی پر، اور حضور ان کی لحد میں بھی لیٹے تھے، یعنی قبر نکالنے کے بعد جو لحد ہوتی لحد میں لیٹے تھے، اور صحابہ کرام کو فرمایا تھا تم جانتی ہو کہ میں نے اپنا کرتا اپنی چچی کو کیوں پہنایا، اپنی ماں کو کیوں پہنایا، اور لحد میں کیوں لیٹا ہوں؟ تو صحابہ نے عرض کیا تھا اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میں نے کرتا اس لیے پہنایا ہے کہ میری ماں کو اللہ جنت کا لباس پہنائے، اور ان کی لحد میں اس لیے لیٹا ہوں کہ ان کی لحد حد نگاہ تک وسیع اور نور سے منور ہو جائے، جنت کے باغات میں سے باغبان، یعنی حضور اس قدر وفا فرمانے والے تھے۔ 13 رجب کی بات میں کر رہا ہوں، جب میرے کریم آقا رسول عربی کو جہان رنگو میں تشریف لائے، 30 یا 32 برس بیت چکے تھے۔ میرے نبی حرم کعبہ کا طواف کر رہے تھے، فاطمہ بنت اسد بھی حرم کعبہ کا طواف کر رہی تھی، حضور کی چچی محترمہ۔ اس وقت حرم کعبہ کی ویسے تو لوگ تعظیم و توقیر کرتے تھے، مگر عملاً ایسے نہیں کیا جاتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کئی مرتبہ یہ میں بات بیان کر چکا ہوں کہ بے لباس ہو کر حرم کعبہ کا طواف کرتے تھے، بدکاری بھی ہوتی تھی، یہاں شراب نوشی بھی ہوتی تھی۔ اس وقت صحنی حرم میں بیٹھ کر لوگ شرابیں پیا کرتے تھے، اور حرم کعبہ کی موجودہ حیت نہیں تھی جو موجودہ اس وقت ہے، کہ قریش نے اس کی جو بنیاد کرسی جسے کہتے اس کو اونچا کر دیا ہے، ایک دروازہ بنا دیا۔ اس وقت 2 دروازے ہوتے تھے، ایک اسی جگہ جس جگہ مشرق کی جانب، جس طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم حرم کعبہ کی طرف جو منہ کرتے ہیں نا، تو ہمارا چہرہ جو ہوتا ہے وہ حرم کعبہ کے دروازے کی جانب ہوتا ہے، مشرق کی جانب ہوتا ہے۔ ہم مشرق کی جانب ہے، وہ مغرب کی جانب ہے، اس کا جو چہرہ ہے دروازہ ہے وہ مشرق کی جانب ہے۔
بالکل اس کی سیدھ میں دوسری طرف ایک دروازہ ہوتا تھا، اور یہ دونوں دروازے سطح زمین کے برابر ہوتے تھے، اور اندر ایک طغار، جس طرح آپ کھرلی بناتے ہیں جانوروں کے لیے، ایک طغار سا بنا ہوا ہوتا تھا کہ لوگ ہدایہ تحائف، جس طرح آج غلہ رکھا ہوتا ہے کسی مسجد میں یا کسی جگہ، اس طرح اندر وہ طغار بنا تھا، اس کے اندر لوگ حرم کعبہ کے ہدایہ وغیرہ اندر رکھا کرتے تھے، ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسری دروازے سے باہر نکل جایا کرتے تھے۔ یعنی حرم کعبہ میں داخل ہونا اتنا کوئی زیادہ کوئی تکلیف کا باعث نہیں تھا، بلکہ وہ اصاف اور نائلہ، بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، جو واقعہ پیش آیا آپ نے کئی دفعہ سنا، وہ حرم کعبہ کے اندر ہی پیش آیا تھا۔ میں بیان کر رہا تھا کہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد طواف کعبہ کر رہی تھی، میرے نبی بھی طواف کعبہ کر رہے تھے، تو حضور نے ان کے چہرے کو دیکھ کر کچھ محسوس فرمایا، تو فرمانے لگے چچی کیا آپ کو کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے کہ چہرے کا رنگ بدل رہا ہے؟ تو فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ ہاں بیٹے، وہ درد جس کو درد ذی کہتے ہیں، بچے کی ولادت سے پہلے جو خواتین محسوس کرتی ہیں، درد ذی ہو رہا ہے۔ میرے قریب نے سوال کیا کہ کتنے چکر مکمل کیے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ 3 چکر مکمل کیے ہیں۔ فرمانے لگے کہ چچی تو آپ مکمل کرنے کی کوشش کرو، اگر اس دوران درد بڑھ جائے تو حرم کعبہ کے اندر چلی جانا۔ چوتھا چکر تھا کہ درد زیادہ بڑھ گیا۔ سیدہ فاطمہ حرم کعبہ کے اندر تشریف لے گئیں، جب باہر تشریف لائی تو حضرت علی المرتضیٰ گود میں تھی۔ حضرت ابو طالب کو پتہ چلا، آپ کو اپنے کاشان مقدس میں لے گئے، حضرت علی مرزا کو اپنے، حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد کو اپنے گھر لے گئے، میرے کریم آقا بھی وہاں تشریف لے آئے۔ اپنی چچی محترمہ کی گود میں ان کے لخت جگر کو دیکھا تو خوش ہوئے، سوال کیا کہ تم نے ان کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت ابو طالب وہاں موجود تھے، اصل نام ان کا کیا ہے؟ عمران، ابو طالب ان کی کنیت ہے۔ حضرت ابو طالب وہاں موجود تھے، فرمانے کہ میں نے بیٹے کا نام رکھا ہے زید۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد کہنے لگی میں نے اس کا نام رکھا اسد، اپنے ابا کے نام پر، حیدر اس کی میں نے صفت لکھی ہے۔ اسد کہتے ہیں شیر کو، حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں، زیغم بھی شیر کو کہتے ہیں، کچھ 100 سے زیادہ نام ہیں عربی میں شیر کے۔ اسد مطلقاً شیر کو کہتے ہیں، اور حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جو درندہ قسم کا شیر ہوتا ہے، چیر پھاڑ کرنے والا، وہ جس طرح کہتے ہیں یہ آدم خور ہے، بہت درندہ ہے وغیرہ وغیرہ، یہ حیدر اس شیر کو کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرزا خیبر کے میدان میں جب مرہب کے مقابلہ میں تشریف لے گئے تھے تو مرہب نے ڈھینگے مارتے ہوئے کہا تھا تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ پورا زمانہ جانتا ہے، پورے خیبر والے جانتے ہیں کہ میں مرہب ہوں، سخت جنگ کرنے والا ہوں۔ تو حضرت علی مرزا نے فرمایا تو سمیت امی حیدرہ، اگر تو سخت جنگ کرنے والا ہے تو یاد رکھ میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے، چیر پھاڑ کرنے والا شیر، میں بھی پھر حیدر ہوں۔ یعنی وہ شیر جو اپنی درندگی میں اتنا زبردست ہو کہ مد مقابل کو چیر پھاڑ کے رکھ دے۔ فرمایا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، تو آپ کا نام ماں نے اسد اور حیدر رکھا تھا، والد ذی وقار نے زید رکھا تھا، میرے قریب فرمانے کہ میں اس کا نام علی رکھتا ہوں، جو علو مرتبت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ چنانچہ آپ کا نام علی ہی مشہور ہوا، باقی دونوں نام وہ دب گئے، صرف علی ہی آپ یاد رہتا ہے، یا ماں کا رکھا ہو نام حیدر یا اسد۔ اب زمانہ جاہلیت میں بھی تہنیک کی جاتی تھی۔ تہنیک عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں اس کو گھٹی کہتے ہیں، پنجابی میں گڑتی دینا کہتے ہیں، کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کے منہ میں کوئی شے ڈالتے ہیں۔ یاد رکھیے میں عام طور پر جو گفتگو کیا کرتا ہوں اس کا انداز تربیتی ہوتا ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، یہ بے فائدہ عمل نہیں ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ مات فارمیلٹی پورا کرنا نہیں ہوا کرتا، بلکہ اصل مقصد کیا ہے اذان دینے کا۔ میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ میری گفتگو کو سن رہے ہیں، ایک پروسیس ہے کہ میں جب بات کرتا ہوں تو آپ کے کان کے اندر ایک مخصوص پردہ سے ہے، اس میں جنبش، ارتعاش، وائبریشن پیدا ہوتی ہے۔ جب میں بات کرتا ہوں نا تو پردے میں وائبریشن، اس کا وائبریٹ ہونا میری آواز کو ایک مختلف پروسیس سے گزارتا ہوا آپ کے دماغ تک لے جاتا ہے اور آپ میری بات کو سمجھ جاتے ہیں۔ اگر اس پردے پر میل کچیل جم جائے یا زیادہ بوڑھا ہونے کی وجہ سے وہ تھوڑا سا دبیز موٹا ہو جائے، پھر وہ وائبریشن باقی رہتی، ہمیں اونچا سنائی دینا شروع کر دیتا ہے۔ گویا جب آواز کان میں جاتی ہے تو وہ پردے میں تھر تھراہٹ پیدا ہوتی ہے۔
ایمان والے چاہتے ہیں کہ میرے بچے یا بچی کے کان کے پردے کو پہلی مرتبہ جو تھر تھراہٹ پیدا کرے وہ لفظ اللہ ہونا چاہیے۔ سادہ لفظوں میں یوں سمجھیے کہ سب سے پہلے ایمان والے کے کان میں جو آواز جائے وہ اللہ کا نام ہونا چاہیے، اللہ اکبر۔ اس لیے عام طور پر اذان دینے کی عورت کو اجازت ہے یا نہیں؟ بتائیے بھلا۔ نہیں، اجازت نہیں، لیکن بچے کے کان میں عورت اذان دے سکتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہو نا، اس کی دائیا یا کوئی خاتون جو وہاں موجود ہو وہ بچے کے کان میں اذان دے سکتی ہے، شرعاً جائز ہے۔ ضروری نہیں کہ مولوی صاحب آ کے اذان دیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ جو گھر کا فرد وہاں موجود ہو، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بچے کے کان میں سب سے پہلے جو آواز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی قدر ہو۔ تہنیک کرنا، جس کو گٹی دینا کہتے ہیں، یہ زمانہ جاہلیت میں بھی یہ عمل پایا جاتا تھا، کیا جاتا تھا، اور گھر کے اس فرد کا انتخاب کیا جاتا تھا جو سب سے زیادہ باعزت ہے، سب سے زیادہ کردار میں مصفہ ہے، اعلیٰ ہے، با کردار ہے، اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے، اس کا انتخاب کیا جاتا تھا۔ بلکہ تلاش کیا جاتا تھا کہ پورے قبیلے میں سب سے زیادہ عرف اور اعلیٰ اخلاق کے اعتبار سے، وقار کے اعتبار سے، عزت و عظمت، اعداد و اطوار کے اعتبار سے کون سب سے اعلیٰ ہے، پھر اسے کہا جاتا تھا کہ اس کو تہنیک کرو۔ وہ تہنیک کس انداز سے کرتا تھا کہ اپنے منہ میں کھجور کا ٹکڑا لیتا، اس کو چبا کر نرم کرتا، پھر وہ لعاب دہن ملا کھجور کا ٹکڑا انگلی سے لے کر بچے کے تالو کو لگا دیتا، بچہ اس کو چوس لیتا۔ یہ انداز تھا تہنیک کا۔ اور بات جس طرح آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں، پڑھا ہوگا آپ نے کہ اہل عرب تو بچے کو گٹی میں شراب دیتے تھے۔ یہ چیز حقیقت ہے، ایسے بھی کرتے تھے کہ شراب اس وقت عام پی جاتی تھی جس طرح آپ کولڈ ڈرنک پیتے ہیں، اس زمانہ میں شراب اس طرح ہر مہمان کو پیش کی جاتی تھی، تو چمچ میں شراب وغیرہ یا کسی روئی میں بھگو کے شراب بچے کے منہ میں ٹپکا دی جاتی تھی۔ تہنیک کرنا تھی۔ اب حضرت علی کی، میں نے جو لمبی چوڑی بات اس لیے بتائی ہے کہ تہنیک کی جاتی تھی، تہنیک کرنا تھا حضرت علی کی۔ تو جو رواج کیا تھا، کون فرد تہنیک کرتا تھا بھلا؟ جو معتبر ہو۔ تو اب گھر میں معتبر کون تھا؟ جی نہیں، میرے نبی نے تو اعلان نبوت ہی نہیں فرمایا تھا۔ ابھی تو اعلان نبوت 30 یا 32 برس کی عمر تھی، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ بیٹا اور باپ دونوں گھر میں ہوں تو زیادہ اہمیت کس کو دی جاتی ہے؟ باپ کو۔ اب چچا اور بھتیجا ہیں، چاہیے کیا تھا؟ حضرت ابو طالب کو اہمیت دی جاتی، بڑے وہی ہیں نا، باپ کی جگہ۔ حضرت حضور بھی ان کو باپ کی جگہ سمجھتے تھے، ان کی بیوی کو ماں کی جگہ سمجھتے تھے، اور حضرت علی کے وہ سگے والد ذی وقار بھی ہیں۔ چاہیے یہ تھا کہ حضرت ابو طالب تہنیک کرتے، مگر تہنیک کرنے کا میرے نبی کو کہا گیا کہ تم تہنیک کرو۔ یعنی عزت و عظمت میرے نبی کی ان کی نظر میں کتنی زیادہ تھی، آپ تہنیک کریں۔ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ وہ جانتے تھے کہ ان کے دسترخوان پہ آنے سے دسترخوان میں برکت آ جاتی ہے۔ کہتے تھے سب سے زیادہ برکت والی یہ شخصیت ہے، اس لیے کہا تہنیک تم کرو۔ تو اب طریقہ تہنیک کیا تھا کہ کھجور منگوائی جاتی یا شہد لیا جاتا، شہد ویسے ہی انگلی کو لگا کے بچے کو چٹا دیتے، کھجور بچہ کھا نہیں سکتا، اس لیے پہلے اپنے منہ میں چبا کر اس کو باریک کر کے پیس کر پھر بچے کے منہ میں ڈالی جاتی تاکہ بچے کے لیے اس کو کھانا آسان ہو، دانت تو ہوتے نہیں۔ میرے نبی نے کھجور نہیں منگوائی بلکہ حضرت علی المرضیٰ کو اپنی آغوش محبت میں لے لیا اور ان کو اپنی آغوش میں لے کر اپنا مبارک منہ قریب کیا اور اپنی زبان براہ راست حضرت علی کے منہ میں ڈالی۔ یہ انداز تہنیک تھا، براہ راست ان کے منہ میں اپنی زبان ڈال دی۔ حضرت علی المرضیٰ فخر کے ساتھ یہ فرمایا کرتے تھے کہ الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی، اس جہان رنگو میں آنے کے بعد سب سے پہلے میرے پیٹ کے اندر جو شے گئی ہے وہ رسول اللہ کا لعاب دہن تھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ دائماً ابدا۔ فطری طور پر بچے کے منہ میں کوئی چیز ڈالی جائے تو بچہ اس کو چوستا ہے، یہ اللہ نے اس کو توفیق و ہمت عطا فرمائی ہوتی ہے۔ اب میرے نبی کی زبان کو حضرت علی نے چوسا فطرت کے تقاضے کے تحت اور آنکھیں کھول دیں۔ خود فرمایا کرتے تھے الحمدللہ تعالی، دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے میری آنکھوں نے جس شے کو دیکھا وہ رخ مصطفیٰ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نہیں جانتا حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کی جانب دیکھنا بھی عبادت ہے۔
سبحان اللہ، علی نے جو سب سے پہلے شے دیکھی تھی وہ میرے نبی کا چہرہ دیکھا تھا۔ میرے کریم آقا تاجدار بجم شفیع معظم رحمت کون مکہ علیہ السلام اپنی آغوش محبت میں لیتے ہیں۔ بات یہ کوئی ایسی حیران کن نہیں ہے، آپ بھی جانتے ہیں جب چھوٹا بچہ ہو تو ہر کو اسے اپنی آغوش محبت میں لیتے ہیں نا، گھر کے افراد میں سے اس کو اٹھاتا ہے، وہ اس کی پرورش کرتا ہے، کھلاتا ہے۔ گویا میرے نبی کی پرورش میں گود میں حضرت علی پرورش پا رہے ہیں، میرے نبی کی گود میں حضرت علی مرزا پرورش پا رہے ہیں۔ رب کو یہی منظور تھا۔ حضرت علی کی ولادت کو چھٹا برس تھا، حضرت علی کی ولادت باسعادت کو چھٹا برس تھا۔ اگر حضرت علی کی ولادت باسعادت میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت کی ولادت باسعادت سے 30 سال بعد پیدا ہوا ہے، تو پھر آپ کی عمر کتنی تھی حضور کی؟ 36 برس کی۔ اگر 32 سال بعد پیدا ہوئے ہیں تو پھر 38 برس کی عمر تھی۔ میرے کریم نے ابھی اعلان نبوتی فرمایا، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ حضور کی جو پہلی شادی کس عمر میں ہوئی ہے؟ 25 برس کی عمر میں شادی ہوئی ہے۔ گویا میرے کریم آقا رسول عربی کی شادی کو اب جو دن گزر چکے تھے 11 سے 13 برس گزر چکے تھے، اور حضور کا اب کا شان مقدس الگ تھا جس میں میرے نبی تشریف فرما تھے، اور ہماری ماں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھیں۔ میرے کریم آقا رسول عربی نے حضرت علی کے چھٹے سال جب مکہ مکرمہ میں 61 سالی پیدا ہو گئی تو اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا کہ چچا ابو طالب کے گھر کے افراد خانہ اولاد زیادہ تعداد میں ہیں، ان کے اخراجات کا برداشت کرنا، کھانا کھلانا وغیرہ، لباس پہنانا وغیرہ وغیرہ، ان کے اخراجات کو زیادہ ہیں، چلو ان کے ہاں جاتے ہیں اور ان سے عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی بچے تم لے لو، کوئی بچے میں لے لیتا ہوں تاکہ ان کی کفالت ہو جائے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عباس جو حضرت ابو طالب کے بھائی ہیں، میرے نبی کے چچا ہیں، میرے کریم ان کو ساتھ لے کر حضرت ابو طالب کے ہاں آئے اور کہنے لگے کہ ایسے ایسے کر کے ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ کا بوجھ کچھ کم ہو جائے، کوئی بچے ہمیں دے دو۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ یوں کہو کہ عقیل کو میرے پاس رہنے دو۔ عقیل بن ابی طالب یہ حضرت مسلم بن عقیل کے ابا ہیں، وہ جن کا میدان کربلا میں کوفے کے اندر ایک کردار ہے، ان کے ابا عقیل ہیں۔ حضرت ابو طالب کہنے لگے عقیل کو میرے پاس رہنے دو، باقی جو اولادن میں سے جس کو چاہو لے جاؤ۔ چنانچہ حضرت سیدنا عباس سے حضرت جعفر بن ابی طالب جو جعفر طیار کے نام سے معروف ہوئے غزوہ موطا کے بعد، ان کو لے لیا، اور میرے کریم آقا نے حضرت علی کو لے لیا۔ اس وقت ان کی عمر مبارکہ تقریباً 6 سے 8 برس کی تھی۔ گویا اب یہ باقاعدہ طور پر میرے نبی کے زیر تربیت آ گئے۔ اب ذرا چشم تصور میں منزل آئیے کہ ان کی ولادت باسعادت کے بعد تہنیک بھی میرے نبی نے فرمائی، ان کو گود بھی میرے نبی نے کھلایا، اور اب جو تھوڑے سے سمجھدار یعنی 6 سے 8 برس کے ہوئے تو میرے کریم آقا نے ان کو اپنے ہاں لا کر اپنی زیر تربیت پرورش فرمانا شروع کر دیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا ہے، یعنی اس واقعہ کے چند سال بعد 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، پہلی وحی نازل ہوئی ہے غار حرا کے اندر جبل نور کی چوٹی پر۔ جبریل امین یہ آیات مبارکہ اقرأ بربک الذی خلق، یہ آیات مبارکہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ تو میرے کریم آقا جو تشریف لائے تو آپ کے جسم انور پر کپ کپی ستاری تھی۔ حدیث مبارکہ بھی اسی طرح ہے۔ سبب اس کا کیا ہے؟ اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن میں کسی پہاڑ پہ نازل فرما دیتا تو خشیت الہیہ سے اس کے پڑکھچے اڑ جاتے، وہ ذرہ ذرہ ہو کر پانی کی طرح بہہ جاتا۔ یہ واقعہ قبل ازیں پیش آ بھی چکا۔ میں نے کیا کہا؟ یہ واقعہ قبل ازیں پیش ہے، قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا تھا مولا میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں، میرے اللہ نے فرمایا تھا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے ہو۔ جب اصرار بڑھا کہ میں زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو رب کریم فرمایا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، یہ قرآن کریم ہے، اے موسیٰ اس پہاڑ کی جانب دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي،
اگر یہ اپنی جگہ مستقر رہا، قائم رہا، باقی رہا، ٹھہرا رہا، فسوف ترانی، پھر تم مجھے دیکھ سکو گے۔ اس پہاڑ کی طرف دیکھو، یہ اپنی جگہ اگر ٹھہرا رہا نا اسی طرح، پھر تم مجھے دیکھ سکو گے۔ تو اللہ فرماتا جل وعلا فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلیات کا پرتو اس پہاڑ کی جانب منتقل کیا، جعلہ دکا، پہاڑ کے پڑکھچے اڑ گئے۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ بے ہوش ہو کر نیچے گر جاتے ہیں۔ یعنی تجلیات ذات الہیہ کو پہاڑ برداشت نہ کر سکا۔ رب یہ فرماتا اگر میں براہ راست کلام بھی فرما دوں پہاڑ برداشت نہ کر سکے۔ یہ میرے نبی کا قلب انور تھا جس نے برداشت کر لیا، اور 23 سال تک برداشت کرتے رہے، 23 سال تک برداشت کرتے رہے۔ پہلی مرتبہ نزول وحی ہوئی تو حضور پہ کپ کپی تاری تھی، اپنے کاشان مقدس میں تشریف لائے۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو فرمانے کے زملونی زملونی، مزمل چادر اوڑھنے والا، زملونی مجھے کوئی کپڑا اڑا دو، یعنی چادر یا کوئی کمبل وغیرہ مجھے دے دو، میں اوڑھ کے لیٹ جاؤں۔ آپ کی اس طبیعت شیفہ کو دیکھ کر حضرت سیدہ خدیجہ نے عرض کیا تھا کہ کیا ہوا آپ کو؟ پھر میرے نبی نے ذکر فرمایا تھا۔ واقعہ طویل ہے، وقت ہمارے پاس بہت قلیل ہوتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے افراد اس وقت کون کون سے تھے؟ ذرا تھوڑا سا اپنے ذہن پر زور دیں۔ حضور کی ولادت نہ حضور کی جو شادی ہوئی تھی کس عمر میں؟ 25 برس میں۔ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا میرے نبی کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں، اور بعض روایتوں کے مطابق حضور کے اعلان نبوت فرمانے سے 5 سال پہلے یعنی 35 برس کی عمر میں آپ کی ولادت باسعادت ہو چکی تھی۔ تو اب حضور کی جو شہزادیاں ہیں وہ گھر میں تھی۔ حضرت زید بن حارثہ جو حضرت سیدہ خدیجہ کے غلام تھے، اور حضرت خدیجہ نے میرے کریم آقا کی خدمت میں پیش کیا تھا، اور حضور نے ان کو منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، یہ گھر میں تھے، اور حضرت علی گھر میں تھے۔ اب گھر کے افراد جو ہیں میں نے ان کا آپ کو سامنے ذکر کیا، تعداد گنوائی۔ حضرت خدیجہ ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، حضرت علی ہیں، اور زید بن حارثہ ہیں۔ اب میرے کریم آقا جو آج پہلے دن تشریف لائے ہیں، اعلان نبوت فرمانے کے پہلے دن تشریف لائے ہیں، اور حضرت خدیجہ کو آ کے بتایا ایسے ایسے کر کے جبریل میرے پاس آئے ہیں۔ حضرت خدیجہ بھی ایمان لے آئیں، حضرت علی بھی ایمان لے آئے، نبی کی بیٹیاں بھی ایمان لے آئیں، زید بن حارثہ بھی ایمان لے آئیں، یعنی سارے افراد گھر کے مسلمان ہو گئے۔ اسی وقت حضور پر یقین کر لیا۔ اس لیے حضرت علی فرماتے ہیں حضور نے پیر کے دن اعلان نبوت فرمایا، منگل کے دن حضور کے پہلو میں کھڑے ہو کر میں نے نماز ادا کی، یعنی عبادت کی ہے۔ اس وقت جو نماز کا انداز تھا وہ جدا گانا تھا، آج کل کی طرح نہیں۔ یہ تو بعد میں پھر اعلان نبوت فرمانے کے کئی سال بعد جب معراج ہوئی تب یہ باقاعدہ نماز ادا کی گئی۔ اس وقت کی جو عبادت صلاۃ اس کو کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضور کے پہلو میں کھڑے ہو کر میں نے منگل کے دن میں نے عبادت کی، پیر کے دن حضور نے اعلان نبوت فرمایا۔ اب اس نقطہ نگاہ سے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، سب سے پہلے ایمان لانے والے کون کون ہوئے؟ خواتین میں حضرت خدیجہ، چھوٹی عمر کے بچوں میں یعنی 8 سے 10 سال، مختلف رہتے ہیں کہ آپ کی عمر حضرت علی کو اس وقت 8 برس کی تھی یا 10 برس کی تھی، اور آپ نے یہ بھی کئی مرتبہ سنا اور اکثر سنا ہوگا، حضرت علی فرماتے میں نے ولادت باسعادت سے لے کے حضور کے اعلان نبوت فرمانے تک کسی بت کو کبھی سجدہ کیا ہی نہیں۔ بھلا کیوں نہیں کیا؟ ان کو ماحول ہی ایسا میسر آیا تھا۔ میرے نبی کی زیر کفالت ہے نا، میرے نبی کے گھر میں تو بتوں کو پوجا نہیں جاتا تھا۔ میرے نبی کے گھر والے تو حرم کعبہ کا، میرے ولی آقا کی ولادت باسعادت جب ہوئی ہے تو حضرت عبدالمطلب کہاں تھے؟ حرم کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ حضرت عبدالمطلب حرم کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ میرے کریم آقا کے تو اہل خانہ شروع سے ہی یہ چیز کو اپنائے ہوئے تھے، وہ تو بتوں کی نجاست سے دور رہتے تھے۔ اس لیے حضرت علی المرضیٰ کو زمانہ اور ماحول ہی ایسا ملا کہ سب سے پہلے چھوٹے عمر کے لوگوں میں ایمان لانے والے حضرت علی ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے کون ایمان لے کے آئے؟ زید بن حارثہ۔ جب پھر میرے نبی نے باہر نکل کر لوگوں کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان کیا، سب سے پہلے جس شخصیت کے سامنے ذکر کیا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں، وہ بھی اسی وقت ایمان لے آئے۔ اب بڑے لوگوں میں جن کی حضرت ابوبکر صدیق کی عمر حضور سے تقریباً 2.5 سال کم ہے،
حضرت صدیق اکبر تقریباً 37.5 برس کے تھے، حضور 40 برس کے تھے جب اعلان نبوت فرمایا۔ تو بڑی عمر کے لوگوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر ہیں، چھوٹی عمر کے مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی ہیں، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ ہیں، غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے زید بن حارثہ ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے میرے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمۃ عالم کی زیر تربیت ہی اپنی زندگی کے ایام جو گزارے ہیں، یہاں تک کہ رب کائنات جل مجد کریم نے ان کو میرے کریم آقا رسول رحمت کے ساتھ وابستہ کر دیا۔ محترمی، یہ تو میں نے صرف آپ کی ولادت باسعادت کے بارے میں ہی ذکر کیا ہے، آپ کے فضائل و محامد کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک مخصوص وقت تک گفتگو ہوتی ہے، اس کے بعد نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت اپنے حسن اختتام کو پہنچا۔ میں دعا کرتا ہوں رب کائنات تو اپنے محبوب مکرم کے صدقہ سے ہمارے دلوں میں میرے نبی کی، میرے نبی کے اہل بیت کی، میرے نبی کی کے صحابہ کی محبت کو ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھنا۔ ہم زندہ رہیں تو اسی ایمان کے ساتھ، ہمیں موت آئے تو اسی ایمان کے ساتھ، قیامت کے دن اٹھے تو اسی ایمان کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔